الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا معشر النساء تصدقن واکثرن الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، رواہ مسلم وابن ماجہ، او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پردہ نشیں مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے اختیار سے اچھا عمل کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کے راستے بھی بتلائے اور بری چیزوں کو بھی بتلایا، اور انسانوں اور جناتوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کا سلسلہ جاری اور ساری فرمایا، اور سب سے اخیر میں ہم سب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتلایا اور انسانوں اور جناتوں کی کامیابی کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے جب شعور کی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ بسا اوقات شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے، نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر اس سے ہمیں روکا اور تنبیہ کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سمجھایا اور بتلایا۔ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، وہ اپنی پوری کوشش اور توانائی اسی میں صرف کرتا ہے کہ کس طریقے سے انسانوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو اللہ کے راستے سے کاٹ دیا جائے اور اپنے راستے پر چلایا جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ میں ناکام ہو جائیں۔ چنانچہ وہ اللہ سے کاٹنے کے طریقے بتلاتا ہے، غلط چیزوں کو اچھی بنا کے پیش کرتا ہے اور یہ دکھلاتا ہے کہ دیکھیے اس میں تمہارے لیے آرام ہے، اس میں تمہارے لیے چین ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے، جبکہ وہ شریعت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں، وہ منمانی ہوتی ہیں، نفس کے مطابق ہوتی ہیں، وقتی اس میں فائدہ دکھتا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں نقصان ہوتا ہے۔ تو خیر، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان جان بوجھ کر کے بھی اور انجانے میں بھی اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور گناہوں والے کاموں میں لگ جاتا ہے،
اور گناہ طرح طرح کے ہیں، مختلف طریقے کے گناہ ہیں۔ عام طور پر جن گناہوں میں ہم اور آپ مرد اور عورتیں ملوث ہو جایا کرتی ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں، اور جس کی عادت بن جایا کرتی ہے، وہ ہے کسی کا ذکر کرنا۔ علماء نے لکھا ہے، صلحاء نے لکھا ہے کہ کسی کا ذکر ہی نہ کیا جائے تب انسان غیبت سے، چغلی سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کا ذکر کرے گا تو آج کبھی اچھی بات اس کے تعلق سے کہہ رہا ہے، کل کو بری بات بھی کہہ دے گا، یا کوئی اور جو سن رہا ہوگا اس کو اس کی اچھی بات برداشت نہیں ہوگی تو وہ کبیدہ خاطر ہوگا، اور وہ کسی وقت اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کہہ دے گا اور سننا ہی پڑے گا، اور مجبوراً ہی صحیح ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی، تو یہ غیبت ہو جائے گی، یہ چغلی ہو جائے گی۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہی نہ کریں۔ تذکرہ کریں تو اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کریں، تذکرہ کریں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، تذکرہ کریں تو صحابہ اور صحابیات کے واقعات کا تذکرہ کریں، تذکرہ کریں تو اللہ کے نیک بندوں کی عبادتوں کے تعلق سے تذکرہ کریں، اللہ کی نیک بندیاں جو ہیں ان کے احوال کو ذکر کریں کہ ان کے اعمال ایسے تھے، ان کے کردار ایسے تھے، ان کا کیریکٹر ایسا تھا۔ ان واقعات کو جب ہم پڑھیں گے، سنیں گے، تو ہمارے اندر بھی ان کو اپنانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن عام طور پر اس کے خلاف ہوتا ہے، جہاں دو چار لوگوں کی محفل ہوتی ہے، جہاں دو چار عورتیں اکٹھا ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کی، اس کے گھر کی، اس کی، اس کی، طرح طرح کی باتیں حتیٰ کہ اٹھنے لگتی ہیں تب بھی ان کی ابھی باتیں مکمل نہیں ہوئی رہتی ہیں، جبکہ ان میں سے اکثر باتیں قابل گرفت ہوتی ہیں اللہ کے یہاں، لغو اور عبث اور بیکار ہوتی ہیں، گردن نپوا دینے والی ہوتی ہیں، اور بندوں کے حقوق کو پامال کرنے کے تعلق سے ہوا کرتی ہیں، اور جس کے تعلق سے ہم کچھ برا بھلا کہتے ہیں یا کہتی ہیں تو جب تک اس سے معاف نہ کرا لیں اس کی معافی تلافی نہیں ہوتی کہ تنوں نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں، حج کر لیں، زکوٰۃ دے لیں۔ جب کسی بندے کی شکوہ اور شکایت خواہ مخواہ کا اس کی عیب جوئی کر رکھا ہوگا، برائی بیان کر رکھا ہوگا، تو جب تک اس کو خوش نہ کر دیں اور اس سے معافی تلافی نہ کرا لیں اور وہ معاف نہ کر دے، تب تک کتنوں نیکی کرتے رہیں، گردن نہ پھیگی اللہ کے یہاں۔ تو یہ تو بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ خیر، میں بہت زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ ایک برائی جس کو ہم اور آپ گناہ کبیرہ کہتے ہیں، بڑا گناہ، تو جب تک انسان توبہ اور استغفار نہیں کرتا، بڑا گناہ، کبیرہ گناہ تو معاف نہیں ہوتا، اللہ کا یہ ضابطہ ہے۔ تو بڑے گناہ کی معافی اور تلافی کے لیے تو اللہ سے توبہ اور استغفار لازم اور ضروری ہے، اور چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہم سے اور آپ سے سرزد ہو جاتے ہیں، جن کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے، صغیرہ گناہ، تو انسان نیک عمل کرتا ہے تو نیک عمل کی برکت سے اس کے صدقے میں چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ توبہ اور استغفار کو بھی لازم پکڑیں اور نیک اعمال بھی کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شرائع حدیث نے لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے تھے، اور پھر عورتوں کو بطور خاص الگ سے نصیحت فرمائی اور کہا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقن و اکثرن الاستغفار، اے عورتوں تم لوگ صدقہ کیا کرو اور کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتی رہو۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، کہ میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں پایا ہے، یعنی عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں مبتلا عذاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پایا۔
علماء اور شرح نے لکھا ہے کہ لیلۃ المعراج کے موقع سے، اسراء کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہت زیادہ جہنم میں دیکھا تھا یا کسی اور موقع سے دیکھا تھا، تو اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرو اور کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو، اس لیے کہ میں نے تمہاری بڑی تعداد کو، کثیر تعداد کو جہنم میں جلتا ہوا، جہنم میں مبتلا عذاب پایا ہے۔ تو ایک ذی عقل اور ہوشیار ذی رائے خطیبۃ النساء خاتون تھیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا بات ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں دکھائی گئی ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکثرن اللعن و تکفرن العشیر، وجہ یہ ہے کہ عورتیں کثرت کے ساتھ لعن طعن کرتی ہیں۔ لعن طعن کا ایک معنی سب و شتم محدثین نے لکھا ہے، یعنی برا بھلا کہتی رہتی ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرتی رہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ تو خیر، ایک وجہ جہنم میں جانے کی عورتوں کے کون سی ہے؟ وہ ہے کہ یہ کثرت کے ساتھ لعن طعن کرتی ہیں، اور دوسری وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ تکفرن العشیر، کہ یہ اپنے خاوند اور اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کیا کرتی ہیں، ان کی بات نہیں مانتی۔ جائز امور میں عورتیں اپنے شوہروں کی بات نہ مانیں تو یہ جہنم میں لے جانے کے اسباب میں سے ہے۔ ہاں، ناجائز چیزوں کا اگر شوہر حکم دے یا کوئی اور بھی حکم دے تو اس کو تو کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جائز امور میں جہاں تک ہو سکے عورتوں پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے حکم کی بجا آوری کریں اور ان کی بات کو مانیں، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو کریں۔ تو خیر، یہ جو دو خرابیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بتلائیں، دو وجہیں بتلائیں ان کے کثرت کے ساتھ جہنم میں داخل ہونے کی، اس پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ آج کثرت کے ساتھ لعن طعن ہے یا نہیں، ذرا غور کریں۔ لعن طعن کا پہلا معنی سب و شتم، یعنی برا بھلا کہنا کہ فلانا ایسا ہے، ڈھکانا ایسا ہے، اس کے ساتھ کیوں رشتہ کر رہی ہو، وہ تو ایسا ہے، اس کے گھر والے ایسے ہیں، اس کے پاس ہے ہی کیا، اس کے پاس کون سی زمین ہے، کون سا مکان ہے، کیا پیسہ ہے، اس کے خاندان میں تو لوگ ایسے ایسے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب و شتم ہے، برا بھلا کہنا ہے، یہ اس کے اندر داخل ہے کہ خام مخواہ کا تبصرہ کرنا، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر کے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر کے جھوٹوں عیب جوئی کرنے لگنا، بلا وجہ تبصرہ کرنے لگنا، یہ بھی اس میں داخل ہے، تکثیر اللعن کے اندر یہ داخل ہے۔ اب ماحول اور معاشرے میں یہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ کسی لڑکی یا لڑکے کا رشتہ کہیں طے ہو جاتا ہے تو بعض عورتیں اس کے خاندان کی پشتہا پشت کی کمیاں گنانے لگتی ہیں کہ کیسے، کیا دیکھ کر تم نے شادی وہاں طے کی ہے، رشتہ کیوں طے کیا ہے، اس کے ابا تو ایسے تھے، اس کے دادا ایسے تھے، اس کے پردادا ایسے تھے، اس کے لکڑدادا ایسے تھے وغیرہ وغیرہ، یا اس کا بھائی ایسا ہے، یا اس کی بہن ایسی ہے، یا فلاں، نہ جانے کیا سے کیا بکتی ہیں، اور اس کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، آخرت میں تو سراسر نقصان ہے ہی، دنیا میں بھی نقصان ہے۔ یہ بات تو معلوم ہو ہی جاتی ہے کہ فلانے نے یہ رشتہ جو ہے کٹوایا ہے اور غلط تبصرے کر کے جو دوری پیدا کی ہے، اب ان میں بھی دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس خاندان میں بھی دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ انتہائی خطرناک اور بری خصلت ہے جو جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ باتوں پہ عورتیں اپنی اولاد کو کوسنے لگتی ہیں، برا بھلا کہنے لگتی ہیں کہ یہ مر کیوں نہیں جاتا، کبھی کہہ دیتی ہیں کہ او سور، الیاذ باللہ، کبھی کہتی ہیں او کتے، کبھی کچھ اور یہ سنا جاتا ہے۔
اور یہ نہیں کہ آہستہ آواز سے کہتی ہیں، بعض مرتبہ گلیوں سے گزریے تو اپنی اولاد کو اس طرح کے جملے عورتیں کہتی رہتی ہیں، تو یہ بہت خطرناک جملے ہیں، یہی سب و شتم ہے، برا بھلا کہنا ہے، تو یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ آپ نماز بھی پڑھ رہی ہوں گی، زکوٰۃ بھی دے رہی ہوں گی، حج بھی کر رہی ہوں گی، اور بھی نیک اعمال کر رہی ہوں گی، مگر اس کام میں مبتلا ہوں گی تو خدا نہ کرے کہیں جہنم میں چلی جائیں۔ اس لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں، بخاری کی روایت ہے، فرمایا ہے کہ لوگوں کو نتھنوں کے بل ان کی زبان کی تراشیدہ باتیں ہی ڈلوائیں گی، یعنی انسان زبان سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے، جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو یہ زبان ایسی ہے کہ ہے تو معمولی سی، مگر اس کی وجہ سے انسان جنت کا بھی مستحق ہو جاتا ہے اور جہنم کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ تو زبان کو قابو میں رکھنا ہے، جتنا کم ہو سکے اتنا کم بولیں، اور بیٹھکی تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ پڑوس میں بھی، پڑوس کے گھر والوں میں بھی نہیں جانا چاہیے عورتوں کو، خاص طور سے سامنے جو مکان ہو اس میں بھی آمد و رفت اب نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں کہیں مل گئی، ملاقات ہو گئی، یا اتفاقاً کبھی کوئی خاص ضرورت ہو تو چلی گئی، بیٹھ کی نہیں بنانی چاہیے کہ روزانہ ان کے گھر چلی جائیں، وہ آپ کے گھر چلی جائیں۔ یہ لکھ لیجئے کہ جب آنا جانا ہوگا تو یہ اس وقت کا جو حال ہے، جو صورت حال ہے، غیبت، چگلی، شکوہ اور شکایت کے علاوہ کچھ ہوگا نہیں۔ اس لیے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے لوگوں کے یہاں بلا ضرورت جانا چھوڑ دیں، تعلقات کم کریں۔ اب جہاں عورتیں جمع ہوتی ہیں، یقین جانیے وہ ناجائز باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ اس پر اللہ کے یہاں گرفت ہو سکتی ہے، اور ایسی باتیں کرتی ہیں کہ بس مت پوچھیے، اور کبھی معافی تلافی بھی نہیں ہوتی۔ کسی عورت کو نہیں سنا گیا ہے کہ کسی اور مرد سے یا کسی عورت سے، یا جس کی شکایت کی ہے، غیبت کی ہے، اس سے کبھی جا کر کے کہا ہو کہ میں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، مجھے معاف کر دینا ورنہ میری آخرت بگڑ جائے گی، میں جہنم میں چلی جاؤں گی، کبھی سنا ہونا نہیں گیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بیٹھکی بہت کم کر دیں، ملنا جلنا کم کر دیں، جانا آنا کم کر دیں، جو وقت ملے گھر میں گزار لیں، سو جائیں، کچھ نہ کر پائیں، ذکر نہ کر پائیں، تلاوت نہ کر پائیں تو لیٹ ہی جائیں۔ دوسری چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جہنم میں لے جانے کا جو سبب ہے دوسرا، وہ یہ کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت میں یہ ہے، بیان فرمایا گیا کہ اگر انسان ایک لمبی اور طویل مدت تک پوری زندگی اچھا سلوک کرتا رہا، احسان والا برتاؤ کرتا رہا اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن مبادا کسی وقت کچھ ناگواری پیش آ گئی، ناگوار بات پیش آ گئی، تو وہ کہہ دیتی ہیں کہ میں نے تو کبھی اچھائی دیکھی ہی نہیں۔ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ کہہ دیتی ہیں، یکایک پوری زندگی کے احسانات کو، اچھائیوں کو بھلا دیتی ہیں اور انکار کر بیٹھتی ہیں، اور کہہ دیتی ہیں کہ میں نے تو کبھی اچھائی دیکھی ہی نہیں۔ اور ہماری زبان میں کہتی ہیں کہ جب یہ چوکھٹ ہم نے نانگا ہے تب سے تو ہم نے یہاں چین دیکھا ہی نہیں۔ میں اپنے ابا کے یہاں تھی، اپنی اماں کے یہاں تھی تو سکون سے 2 روٹی کھاتی تھی، سکون سے سوتی تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ حالانکہ شوہر کما رہا ہے، اس کے لیے ساری مشقتیں برداشت کر رہا ہے، کبھی کبھی کسی سے جھگڑا لے لیتا ہے، بہت ساری چیزیں، اور ان تمام تر احسانات کو فراموش کر کے کوئی ناگوار بات پیش آ جائے تو پوری زندگی کے احسان کو بھلا دینا، یہ بہت خطرناک عمل ہے، جہنم میں لے جانے کے اسباب میں سے ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شوہر کا تو اتنا حق ہے کہ کتنا بیان کیا جائے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تمہارا شوہر تمہارے لیے جنت اور جہنم کا باعث ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کی جائز چیزوں میں اطاعت و فرما برداری کر کے، اس کی بات مان کر کے تم جنت کما سکتی ہو، اور اس کی نافرمانی اور ناشکری کر کے اور اس کی بات نہ مان کر، اس کو ناراض کر کے تم جہنم میں جا سکتی ہو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے
ایک صاحب اپنی بیٹی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے. مسند بزار کی روایت ہے اور سند جید کے ساتھ یہ روایت مروی ہے کہ ایک صاحب اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے آئے. آ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری یہ بیٹی ہے، شادی نہیں کرنا چاہتی، شادی سے انکار کر رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شادی تم کر لو. تو اس خاتون نے، اس لڑکی نے کہا کہ مجھے پہلے شوہر کے حقوق بتلائیے کہ شوہر کا عورت پر کیا حق ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت مرد کے کسی حصے میں، مثلا چہرے میں کوئی پھوڑا نکل جائے اور اس میں خون اور پیپ ہو، اس خون اور پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ لے، تب بھی اپنے شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتی. تو اس خاتون نے، اس لڑکی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گی. اور دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع سے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ عورتوں کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح نہ کیا کرو. ظاہر سی بات ہے کوئی عورت ایسی ہو سکتی ہے جس کو یہ خطرہ لاحق ہو کہ میں اپنے شوہر کے حقوق کو نہیں ادا کر پاؤں گی، اس کی خدمت نہیں کر پاؤں گی، اس کی بات نہیں مان پاؤں گی، میرا شوہر ناراض ہو جائے گا تو کہیں میرے اوپر جہنم واجب نہ ہو جائے. اس ڈر سے اگر شادی نہیں کرتی تو اب اس کے اوپر اصرار گھر والے نہیں کر سکتے. اسی لیے جو بڑی بچیاں ہوتی ہیں ان سے اجازت لازم اور ضروری ہے، ان کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. اگر وہ انکار کر دیں تو شادی نہیں ہوگی. تو دیکھیے، کہنا یہ ہے کہ شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے کہ اسی کو بتایا گیا کہ وہی تمہاری جنت اور تمہاری جہنم کا سبب ہو سکتا ہے. اور اس روایت میں بیان فرمایا گیا کہ اگر عورت خدمت کرتے کرتے اگر مان لیجئے کہ شوہر کے کسی بدن کے حصے پر کوئی زخم ہو گیا اور اس کا خون مواد پی پی اپنی زبان سے چاٹ بھی لے، تب بھی شوہر کا حق نہیں ادا کر سکتی. اسی طریقے سے دوسری خاتون کا بھی واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ آئی خود ہی اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ میں فلاں ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بتائیں. کہا کہ میں فلاں عابد ہے، اس سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں، اس نے مجھے پیغام بھیجا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حق ہے شوہر کا عورت پر. تو یہی والا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو انہوں نے بھی شادی سے انکار کر دیا. تو اس ڈر سے بعض عورتیں شادی نہیں کیا کرتی تھیں کہ کہیں شوہر کا حق پامال نہ ہو جائے، شوہر کی ناشکری نہ ہو جائے. اور آج عورتیں شوہروں کا لحاظ نہیں کر پاتی، جائز کاموں میں بھی عورتیں شوہروں کا لحاظ نہیں کر پاتی. کپڑے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے، بہت سی مرتبہ شادی میں جانا ہے تو ہم کو یہ چاہیے، وہ چاہیے، ساری چیزیں چاہیے وغیرہ وغیرہ. کسی کے گھر شادی ہے تو قریبی اس کی ہے تو کہیں گے کہ فلاں سامان ہمیں دینا ہے، حالانکہ شوہر کھانے کے لیے، دانے کے لیے پریشان ہے، اس کو مجبور کرتے ہیں کہ ہر حال میں جو ہے اتنا دینا ہے، اتنا بڑا سامان جہیز کا اس کو دینا ہے وغیرہ وغیرہ. بہت ساری صورتیں ایسی آتی ہیں جہاں پہ عورتیں شوہروں کو ناراض کر دیتی ہیں. تو اپنے شوہروں کو راضی کریں، خوش کریں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ شوہر ناراض ہو تو اس کی وجہ سے جہنم ہمارے اوپر واجب نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہ کر دے. خیر، یہ دو بات. تیسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی تھی وہ یہ کہ صدقہ کیا کریں تو اس طرح کے کاموں سے بچ جایا کریں گی. صدقے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے عورتوں سے خاص طور سے، اور اسی حدیث میں بیان فرمایا ہے، اس سے علماء محدثین نے سامنے رکھ کر کے یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ اس طرح کے کاموں کی وجہ سے اگر عورت جہنم کی مستحق ہو رہی ہوگی اور صدقہ کرتی رہے گی تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں کریں گے. اس لیے کہ آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، اس میں ہے ان الحسنات
یذہبن السیئات کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو صدقہ کیا کریں عورتیں بطور خاص۔ اسی طریقے سے اس حدیث میں یہ بھی آیا تھا اکثرن الاستغفار کہ کثرت کے ساتھ استغفار کیا کریں۔ استغفار کا ایک معنی توبہ کے بھی ہیں، یعنی گناہوں سے توبہ کیا کریں، اور ایک معنی یہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یعنی اے اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو استغفار بھی دعا کی کتابوں کے اندر بہت طرح کے وارد ہیں، آپ ان کو یاد کر لیں، یا کم سے کم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیا کریں، کثرت کے ساتھ صبح اور شام پڑھ لیا کریں۔ اور صدقہ اور خیرات، دیکھیے یہ ایسی چیز ہے کہ جس بندے کو صدقہ ملتا ہے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، وہ زبان سے جو کچھ دعائیں دے گا وہ تو دے گا ہی دے گا، سب سے بڑی چیز یہ ہے کسی کا دل خوش کر دینا۔ جب آپ کسی کو صدقہ دیں گی، صدقہ کا مال وہ پائے گا تو اس کا دل خوش ہوگا یا نہیں؟ اس کے بیوی بچوں کا دل خوش ہوگا یا نہیں؟ تو کسی مومن بندے کا دل خوش کر دینا یہ بہت بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ وہ اپنی زبان سے آپ کو دعا دے یا نہ دے، اس کا دل خوش ہو گیا تو بہت بڑی سعادت والا کام آپ نے کر لیا۔ تو یہ اس طرح کے کاموں کو خاص طور سے ترک کریں۔ نمبر 1 غیبت، چغلی، آپس میں بہت زیادہ ملنا جلنا، جانا آنا، بیٹھکی کرنا۔ نمبر 2 لان تان کرنا، کسی کو بھی خواہ مخواہ کا لان تان کرنا، برا بھلا کہنا، اور خاص طور سے شوہر کو لان تان تو بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور شوہر کے حقوق کا لحاظ کریں، پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ کریں، بہنوں کے، بھائیوں کے، اور جو بھی رشتہ دار ہیں یا جو بھی مسلمان ہیں سب کے حقوق کا لحاظ کریں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفار کرتی رہیں گی تو بڑے گناہ بھی معاف ہوں گے، چھوٹے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بیان فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے، اور فرمایا گیا اس حدیث کے اندر وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، وَحَسَّنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے کا روزہ رکھے۔ تو 5 وقت کی نماز کی پابند ہو، اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو، اس کی بات جائز امور میں مانتی ہو، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھ رہی ہو، اپنی آبرو کی حفاظت کر رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس سے کہیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ بھی اعمال کرنے کے ہیں، تو ارادہ کریے ابھی سے کہ انشاءاللہ پنجگانہ نماز کی پابندی کریں گی، اور اپنی آبرو کی، عزت کی، ناموس کی، شرمگاہ کی حفاظت کریں گی، اسی طریقے سے اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کریں گی، اور رمضان کے مہینے کے روزہ رکھیں گی۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہاں اجازت دیں گے کہ یہ جنت کے دروازے ہیں، ان میں سے تمہاری مرضی، جن دروازوں میں سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں خیر کی کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور جن کمیوں اور کوتاہیوں میں ہم لوگ ملوث ہیں اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑنے والا بنا دے، اور ہم سب سے ان کو معاف کر دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔